کیونکہ پہلے جو معاشیات کے اوپر ایک جو بحث ہوتی تھی تو لوگ اس سے بور ہو جاتے تھے کہ یار یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف جو ہیں معیشت کے ماہر ہی ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، عام آدمی اس میں دلچسپی نہیں لیتا۔ یہ ہمارے جیسے لوگ جو اس پہ لیتے تھے ان پہ بھی یہ الزام لگتا تھا، مگر کیونکہ اب یہ معاشی مسائل کی وجہ سے یہ لوگوں کے گھر تک پہنچ گئے ہیں مسائل۔ اب جب بجلی کے بل جو ہیں وہ پہلے ہی لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے، اب بتایا جا رہا ہے 2 روپے یونٹ مزید بڑھنے جا رہا ہے، 50% بتایا جا رہا ہے کہ گیس، آج کا اعلان یہ ہے کہ آج وزیر صاحب موصوف نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سال بھی ہم دستیاب نہیں کر سکیں گے گیس، یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کے تیار بھی دیں اور ساتھ میں 50% گیس بھی بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بری خبر ہے۔ پٹرول پہلے ہی 331 روپے پہ جا چکا ہوا ہے، تو عام آدمی اب یہ جاننا شروع ہو گیا ہے، اور شاہد صاحب کو پہلے بھی ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اب لوگ دلچسپی شاہد صاحب لینے لگ پڑے ہیں کہ یہ جو مہنگائی جو ہو رہی ہے اور یہ جو مسائل ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا محرکات کار فرما ہیں۔ ذرا میں چاہ رہا ہوں ایک میکرو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ویو دے دیں کہ فار ایگزامپل سٹارٹنگ کہ یہ ابھی جو ایک مزید فگر آ گیا ہے کہ شارٹ فال 4.5 ارب ڈالر کی، تمام تر قرضے لینے کے باوجود، تمام تر رول اوورز کے باوجود، تمام تر دلاسے IMF کے باوجود ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 ارب روپے کا ایک خلا آ رہا ہے۔ تو یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، ہمیں مزید کتنا ڈرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بیسیکلی عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ IMF کے پروگرام میں اسی لیے رہنا چاہتی ہیں کہ اس کی آڑ میں عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بورڈ ڈالیں اور کہیں یہ تو IMF کی شرط ہے۔ دوسری طرف IMF ہے جو سیاسی بیانات دیتا ہے۔ MD نے بھی کہا کہ جی آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں، لیکن جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں عوام کو کچلا جاتا ہے۔ اس وقت جو نگران حکومت ہے یہ بات یقینی بنا رہی ہے کہ IMF کے ساتھ قسط لینے میں ہمیں کوئی بڑی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ وہ اگر خدا نخواستہ ہوا تو وہ بڑی تباہ کن بات ہوگی۔ تو یہ جو 4.5 ارب ڈالر کے گیپ کی بات ہو رہی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پوری کوشش ان کی ہوگی کہ کہیں سے یہ انتظام کر کے اور اس قسط کو حاصل کر لیں، لیکن اس کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 تو یہ کہ ابھی پیٹرول کے نرخ اور بڑھنے ہیں، ابھی بجلی کے نرخ اور بڑھنے ہیں۔ یہ ذرا ایک منٹ شاہد صاحب کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ 92 ڈالر کے بیرل جو ہے 92 ڈالر پہ گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ نے کہ ہمیں عالمی اس کی طرف بڑھایا گیا۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ڈالر تک یہ بیرل جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر شاہد صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیونکہ لوگوں کو یہ متبنع کیا ہے، تو یہ جو اس کے اندر ٹیکسز ہیں صرف عالمی فیکٹر تو نہیں ہے، تو لوکل جو ٹیکسز ہیں اس کا بھی ذرا تفصیل بتا دیں۔ جی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ میں بتا دوں کہ کسی زمانے میں جب 140 ڈالر فی بیرل تھا عالمی منڈی میں، ابھی تو 93 ہے، اس وقت پاکستان میں جو ہے پیٹرول کے نرخ کم تھے۔ آج جبکہ یہ 140 کے مقابلے میں 92-93 ہے تو زیادہ ہیں۔ 1 روپے کی قدر کو دانستہ گرانا، ہنڈی حوالے کے کاروبار کو فروغ دینا، اسمگلنگ ہونے دینا، جب آپ روپے کی قدر گراتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، حکومت کے ٹیکسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرے کہ پیٹرولیم لیوی جو کسی زمانے میں چند روپے ہوتا تھا، اب آپ اس کو 60 روپے لے گئے ہیں۔ پھر ڈیلرس مارجن بھی بڑھا دیا، وہ بھی دے رہے ہیں۔ یعنی حکومت کے ٹیکسز اور روپے کی قدر گرانا، اور پھر اس کی وجہ سے بجلی کے نرخ کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ امپورٹڈ چیزوں سے بجلی بناتے ہیں، ڈیم تو ہم بناتے نہیں ہیں، تو وہاں بھی افیکٹ پڑ جاتا ہے۔ تو اب جو کچھ کھیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، خدا نخواستہ ابھی پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے۔ یہ بھی تو ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ انتظامی طریقے سے اگر یہ نیچے لایا جاتا ہے، لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ پہلے ہی کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مافیاز تھے جو کہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں، مافیاز نیچے لے آتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھی وہ 276 پر نہیں آیا ہے۔ یہ میں خبر دیتا جاؤں کہ یہ حال ہی میں جو بزنس مینیں اور بینکرز ان کے ساتھ جو اداروں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ڈالر کو 250 روپے پہ لایا جائے گا،
اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے مافیاز ہیں اور جو انتظامی بے حسی اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ ڈالر اتنا اوپر گیا ہے، اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کو مزید نیچے 250 تک لے آئیں گے۔ جی آپ جاری رکھیے گا، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ دو آنے کے چیزیں بچانے سے نہیں ہوگا، کہ جو بڑے طبقات ہیں جب تک آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ یا بڑی انڈسٹری، بڑے بینک، ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں 4000 ارب روپے کا ایک پیسوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے، کیسے سر؟ جی پہلے میں آپ نے جو بات کی ہے چونکہ بہت عام ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ضرور انہوں نے 250 کا کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، لیکن جو کچھ ایکشنز اسٹیٹ بینک لے رہا ہے، جو کچھ حکومت نگراں حکومت لے رہی ہے، اس کے بعد مجھے تو یہ 320 پر نظر آ رہا ہے، آج 293۔ میں بالکل ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میں اس لیے شاید صاحب ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں کہ جب وہ آپ اور ہم کہہ دیتے ہیں نا 320 ہوتا بھی ہے تو کئی دفعہ میں اوائڈ کرتا ہوں کہ اس سے پھر ان مافیاز کو موقع ملتا ہے ان کو بڑھانے کا، اور یہ آپ کے اور ہمارے ذکر کرنے سے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اور فروغ پاتے ہیں یہ جو اس طرح کے مافیاز کی اس طرح کی سازشیں، تو اس لیے لوور سائڈ پہ اگر وہ ہو تو خبر دینی چاہیے۔ میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں جب یہ بڑی کا آپ کی اکنامک آئی ایم شور ریزننگ ہوگی، مگر لیٹس کیپ اٹ آن دا ڈاؤن سائڈ، کیا کہیں گے؟ دیکھیے 14 جون 2019 کے آپ اخبارات نکالیے، جو ایمنسٹی دی گئی تھی اس کے بعد جو قانون بنا تھا یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے اور جائیدادیں ضبط اور 7 سال سزا، یہ قانون موجود ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کسی کو جیل مت بھیجیں، آپ صرف جو ناجائز اثاثوں کی تصویر آپ کے پاس ہے ان سے ریکوری کر لیں۔ مثلا ایک آدمی کا 3 کروڑ روپیہ قومی بچت میں لگا ہوا ہے، 2 کروڑ بینک میں لگا ہوا ہے، انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے، چوری کا ہے، آپ 2 ہفتے کا نوٹس لیں اور اس سے ٹیکس کاٹ لیں۔ مگر یہ حکومت قانون ماضی کی طرح قانون سے انحراف کر کے ان اثاثوں پر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور نمائشی اقدامات کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو 3000 ارب روپے کی جو فگر ہے، آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں یہ کہا گیا تھا پچھلے سال کے کہ 3000 ارب کی ٹیکس کی چوری ہے، ہم اس کو اس سال وصول کریں گے۔ وہ 3000 کے بجائے انہوں نے 3900 تک پہنچا دیا۔ تو اس طرح یہ 4-5 ہزار کی اگر یہ وصول کرنے کی کوشش کریں تو 15 دن میں اگر 200 ارب آتے ہیں تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ جناب یہ 200 ارب ہم نے اضافی وصول کر لیا ہے، اس کو عوام کو پیٹرول کے نرخوں میں آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ انہوں نے یہ نہیں اپنایا، اور قانونی طریقے سے جو سرمایہ کا فرار ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے ڈالر خریدے، بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے اور بینک سے کا پیسہ باہر بھیج دو۔ کیوں بھیج دیں بھائی؟ اگر علاج معالجہ ہے، تعلیم ہے تو ضرور بھیجیں، اس کو روکیں۔ اور یہ 2 میں نے تجویزیں بتائی ہیں تو میں گارنٹی کرتا ہوں یہ 250 پر آ جائے گا ایک چیز۔ لیکن جو چیز پاکستان میں بات نہیں ہو رہی، اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ میں بتا دوں وہ بالکل میں چاہ رہا ہوں، میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا یہ صرف انتظامی اقدامات کے علاوہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوشیٹ کرنے کا اتنے سے سن رہے ہیں کہ ان کو آڈٹ کروا کے، ابھی یہ جو حال ہی میں سیکٹری پاور نے جو فگرز دیے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز کے خوفناک فگرز، کہ کوئلے کے جو فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہیں لگائے جا رہے تھے، فیتے کاٹی جا رہے تھے، اب پتہ چل رہا ہے کوئی 600 ارب روپے سے بھی زیادہ کیپیسٹی چارجز ان کو دیے جا رہے ہیں جبکہ وہ کوئی بجلی نہیں بنا پا رہے۔ تو یہ آئی پی پیز کے اس کو کیسے ہاتھ ڈالنا ہے، پلیز جاری رکھیے گا۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں آپ ان کے نام جو پاکستانی ہیں نا ان کے نام آپ اس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تو پہلے ڈال دیں۔